أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، جسے نازل کیا ہے ہم نے، مبارکن، مبارک ہے، فاتبعوہ، پس تم اتباع کرو اس کی، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ان تقولو، یا اور ان تقولو، کہ تم نہ گویا، مطلب کہ یہ کہ نہ تم ایسا کہو، انما انزل الکتاب، کہ بے شک صرف انزل الکتاب، نازل کی گئی کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا، اور یہ کہ ہم تھے، ان دراستہم غافلین، ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، بے خبر تھے۔ وَتَقُولُوا، او تقولوا، یا تم سب یہ کہو، لو انا، اگر بے شک ہم پر، انزل علینا، نازل کی جاتی علینا، ہم پر، الکتاب، کتاب، لکننا، تو یقیناً ہم ہوتے، اہدا منہم، ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان سے۔ فقد جاءکم، پس یقیناً آئے تمہارے پاس، بیناتم، بینہ یا دلائل، واضح دلائل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمہ، اور رحمت۔ فمن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہوگا، فمن، کون، ازلم، سب سے بڑا ظالم، ممن، اس سے، جو کذبا، جو جھٹلایا، جس نے جھٹلایا، بآیات اللہ، آیات اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وصدفا، اور اسے منہ پھیرایا، اس سے روکا لوگوں کو، عنہا، اس سے، ان سے، سنجزی الذین، اور ان قریب دیں گے ہم، الذین یصدفون، ان لوگوں کو جو روکتے ہیں یا منہ پھیرتے ہیں، عن آیاتنا، ہماری آیات سے، سوء العذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس بنا پر جو وہ یصدفون، جو وہ روکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں یا اعراض کرتے ہیں۔ حل ینظرون، حل، کیا، ینظرون، وہ انتظار کر رہے ہیں، الا، حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا، مگر، حل کیا آگے گا، الا اگر تو اس کا ہوگا نہیں وہ انتظار کر رہے، الا، مگر، ان تاتہم، یہ کہ آ جائے ان پر، الملائکۃ، فرشتے، او یاتیا ربک، یا آ جائے تمہارا رب،
او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں اللہ تمہارے رب کی بعض آیات بعض نشانیاں رب کا تیرے رب کی، یوم یاتی، اور جس دن آ گئی بعض آیاتی بعض نشانیاں رب کا تیرے رب کی، لا ینفع نفسا، نہیں فائدہ دے گی کسی جان کو، ایمانها اس کا ایمان، لم تکن آمنت، نہیں اگر اس نے تکن آمنت، نہیں وہ ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانها ای خیرہ، او یا کسبت کمایا اس نے فی ایمانیہ اپنے ایمان سے، خیرہ کوئی بلائی، یعنی اس نے کوئی بلائی اس سے پہلے نہیں کمائی اور اگر ایمان نہیں لایا تو اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ قل انتظروا، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، انا بے شک ہم، منتظرون ہم بھی انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ان الذین فرقوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تقسیم کر دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعا اور ہو گئے وہ شیعا، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، گروہ گروہ، لست منہم نہیں ہے آپ پر، منہم ان کے لیے، منہم پھر شیء نہیں ہے آپ پر، آپ ان پر سے کسی چیز میں نہیں آنے، ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، انما در حقیقت بلا شبہ ان کا، امرہم ان کا معاملہ اللہ، اللہ کی طرف ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، ثم ینبئہم پھر وہ خبر دے گا انہیں، بما کانوا یفعلون اس بات کی جو وہ کیا کرتے تھے، بما کانوا اس بات کی، کانوا یفعلون جو وہ کیا کرتے تھے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ان کو مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا تھا، اور اب یہاں پہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے کتاب نازل کی، یہ کتاب ہے جو ہم نے مبارک نازل کی، تو بس تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی وہ کتاب ہے جس کی اگر تم پیروی کرو گے، ہدایت کی، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل کی گئی اور وہ ہدایت تھی، نور تھی، تو اس طرح یہ بھی کتاب ہے جو نازل کی ہم نے، وہ مبارک ہے، تم اس کی پیروی کرو اور وہ اس کی وہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ اگر جو تورات میں بھی کچھ صفات تھیں جن کا اوپر ذکر آیا، جب ہم نے پڑھا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی جس میں اچھی باتیں تھی اور تفصیل تھی ہر چیز کی، وہ رحمت تھی اور ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پہ ملاقات کا یقین رکھتے، کل ہم نے پڑھا، تو یہ اس کی بات کی ہے۔ مگر قرآن اس سے بھی زیادہ جلیل القدر اور عظیم الرتبت اور دنیاوی اور اخروی منافع کے لحاظ سے زیادہ بابرکت کتاب، اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب اس کی اتباع کرو اور اس کی مخالفت سے بچو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اور جگہوں پہ بھی فرمایا، جس طرح ہم پڑھتے ہیں سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک فیتدبروا آیاتی ویتذکروا اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے اسے تیری طرف نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والوں کی نصیحت حاصل کریں۔ اس طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے، اکثر الذی ہم فی یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک یقیناً ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ جاثیہ میں، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ ان لوگوں کے لیے سمجھ کی باتیں اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی کہ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو اس کی ہدایت حاصل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کی بارشیں بھی برسائیں گے۔ پھر یہاں بتایا کہ ان تقولوا، تم یہ اس لیے بھی ہے کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، تم یہ نہ کہو، یعنی ایسا نہ کہو کہ تم ہم سے پہلے تو کتاب جو ہے وہ دو گروہوں پہ، یعنی ان پہ یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، بولے یعنی تورات اور انجیل وہ یہ کہیں کہ جو ان پر نازل کی گئی تھی، اور یہ تو ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ان دونوں کتابوں میں کیا ہے، کیونکہ وہ ہم سے جو پہلے نازل کی گئی تو ہماری زبان میں تو تھی ہی نہیں۔ یہ کہا کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم غافلین، اور ہم تو ان سے بالکل بے خبر تھے، تو یہ تم یہ نہ کہو، یہ کفار مکہ پہ یہ خطاب ان سے فرمایا جا رہا ہے، یا تمہاری طرف یہ کتاب اسی نازل کی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اس کی کتاب تو یہود و نصارہ پر نازل ہوئی
تھی، ہم تو جانتے نہیں تھے ان دونوں کتابوں میں کیا تھا، کیونکہ ان کی زبانوں میں ہماری نہیں تھیں، اور اب یہ نہ تم یہ کہو کہ اگر ہم پر یہ آ گیا جو کتاب ہم پر نازل کرتی تو ہم تو بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذر کو بھی ختم کر دیا کہ ہم پر وہ کتاب نازل ہوتی تو ہم جناب بہت زیادہ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہاں پہ کسی کو عذر پہ کو چھوڑا ہی نہیں کہ کسی بات سے وہ کوئی عذر بھی پیش کر سکیں. اسے ان سے کہا گیا کہ اب تمہارے سامنے ہدایت آ گئی، اس پر تم ایمان لے آؤ اور اس پر عمل کرو. او تقول لو ان انزل علینا، اب کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے تو نازل، اگر اس کو یہ بھی کہتی کہ اگر ہم پہ نازل کی جاتی تو لکن اہدا منہ، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. اگر ہم سے کتاب نازل ہوئی نہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس عذر کو بھی ختم کر دیا کہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے زیادہ ہدایت ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اور ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتر میں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ فَلَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ أَحْدِ الْأُمَمِ، کہ اگر انہوں نے یہ پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ واقعی اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آتا تو ضرور بضرور وہ امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. یعنی وہ یہ بھی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ہم بھی آتی تو پھر ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کسی کو عذر دیا نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا، اور ان سے زیادہ فقد جاءکم بینات من ربکم، اور یقینا آ گئی تمہارے پاس بینہ کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی و رحم، اور جب ہدایت اور رحمت بھی تمہارے پاس آ گئی. بینہ سے مراد اللہ کے رسول بھی ہو سکتے ہیں، قرآن مجید بھی ہو سکتی ہے. مراد یہ کہ اللہ کی آیات سے یہاں پہ مراد یہ کہ اس کے وہ ارشادات بھی ہیں جو قرآن کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ نشانیاں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور آپ کے ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگی میں نمایاں نظر آ رہی تھی. اور وہ آثار کائنات جنہیں قرآن اپنی دعوت کی تائید میں شہادت کے طور پر پیش کر رہا تھا کہ جب یہ سب آ گئیں تو پھر وہ اس کے بعد تو کوئی حجت رہتی نہیں ہے. تو یہاں تو مراد یہ لکھے کہ یہاں اگر خود قرآن مجید بھی یہاں پہ بیان اس کو بینہ سے مراد ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی خود بھی ہو سکتی ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینہ، وہ لوگ جو نے اہل کتاب مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے. اور کھلی دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، فیہا کتب قیمہ، جن میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کو بینہ بتایا کہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ. اس طرح سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہوا جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور ہدایت کے حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں. یعنی قرآن کو یہاں پہ قرآن کو بھی بینہ بتایا تو بینہ قرآن بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو پھر بتا فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے بھی اور اس سے لوگوں کو روکے بھی، یا اس سے خود بھی، یا اس سے منہ پھیرے، یا اس سے کنی کترائے، اس کی طرف دھیان نہ دے. اس سے بڑا اللہ تعالیٰ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یزدفون سے مطلب کنارہ کرنے کے بھی کیے گئے اور دوسروں کو روکنے بھی کیے گئے. سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں اور اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ سمجھتے نہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور جب تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے وَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو کہیں گے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. مگر یہ وقت جانے کے بعد واپس آتا نہیں ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون. سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے. تو اللہ کی آیات سے منہ پھیرنا اور اس سے
اس کے لوگوں کو روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سوء العذاب، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیں گے۔ پھر آگے فرمایا حل ینظرون الا ان تأتوا ملائکہ، کیا وہ نہیں انتظار کر رہے، یعنی کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی ان کے بعد یہ فرشتے آ جائیں، یا تیرا رب آ جائے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے؟ اور جس دن یہ نشانی آ گئی پھر تو کسی شخص کے اس کے ایمان کو فائدہ دے گا ہی نہیں۔ یعنی شاید اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے نزول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے جو حجت قائم کر دی ہے، اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتے تو کیا پھر اس بات کا منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ یعنی جب فرشتے آنے کا مطلب ہے کہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، یعنی اس وقت تو ایمان لائیں گے، جب فرشتے آئے پہنچیں گے، فرشتے جب آ جائیں گے تو پھر تو مہلت ملنی نہیں، یا اگر فرشتے آ گئے تو وہ تو پھر ان کا آخری وقت ہوگا، اس وقت تو اس کا کوئی وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ یعنی فرشتے آنے سے مراد ہے کہ جب فرشتے آئیں گے تو وہ ان کے روح کرنے کا وہ سود مان لائیں گے، یا پھر آپ کا رب ان کے پاس ہے، یعنی پھر قیامت برپا ہو جائے، آپ کا رب تو پھر قیامت کے دن ہی آئے گا، یا اور پھر اور اللہ کے روبرو پیش کر دیے جائیں وہ اس سے مان لائیں گے، یا پھر آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے، جیسے سب بڑی نشانی سے مراد یہاں مفسرین نے قیامت کے قریب سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا بیان کیا کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا یہ بہت بڑی نشانی ہوگی، تو کیا اس وقت ایمان لے کے آئیں گے؟ ایسی نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد تو کوئی بھی کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا تو بے معنی ہے۔ اگر کوئی نافرمان مومن اپنی نافرمانی کے روش چھوڑ کر بھی اطاعت گزار بن جائے تو اس کے اطاعت بھی اس وقت بے معنی ہے، اس لیے کہ ایمان اور اطاعت کی قدر تو اسی وقت ہے جب تک حقیقت پردے میں ہے۔ اگر ایک غیب ظاہر ہو گیا اور ہر چیز سامنے آ گئی تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ مولت کی رسی ہے، اگر دراز نظر اس وقت نظر آ رہی ہے اور دنیا اگر اس کو ساری اپنے متاع غرور کا دھوکہ دینے کے لیے موجود ہے، اس وقت ایمان لانا اس کے فائدہ مند ہے۔ کہ پھر اگر دھوکے میں وہ پڑا ہوا ہے کہ جو دنیا موجود ہے اور دکھا رہے کہ کون کون اللہ، کہاں کی آخرت، کھاؤ پیو موج کرو، تو یہ اگر اس کے اس وقت وہ ایمان لے آیا تو ٹھیک، اگر نہیں لایا تو اس کے بعد کوئی بھی اس کو فائدہ دے گی نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظہور کیوں سب بڑی نشانی آنے کے بعد تو کافر کا ایمان اور فاسق و فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جب تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس دن لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا مگر اس وقت اس کی نصیحت کا نصیحت کہاں سے آئے گی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا، پھر وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ اور یوم یعنی یہاں حیاتی اصل زندگی وہ ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا، یعنی اصل زندگی اب شروع ہوگی، اس کے لیے اس نے آگے کچھ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کریں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام تمام کر دیا جائے، وہ سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم سے اس وقت ایمان لاؤ گے اس وقت اچھے کام کرو گے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان تأتي الملائکۃ یأتی الامر ربک، وہ اس وقت کے سوا کس چیز کا انتظار کریں گے ان کے فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے۔ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله، اور ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ اللہ جب آ گئیں بڑی بڑی نشانی آ گئیں، بعد نشانی سے مراد اللہ آتے یہاں پہ قرب قیامت کے دن کے وقت جب قیامت کے آثار جب ظاہر ہو جائیں گے تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اور جب لوگ سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت
اب وہ یہ وقت ہوگا کہ جب ینفع نفسا ایمان ہوا لم تکن آمنت من قبل، ایسے شخص کے ایمان لانا فائدہ نہ دے گا تو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیں جب نمودار ہو جائیں گی تو یہی آپ نے آیت پڑھی لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبلها، کسی شخص کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا جب اس سے پہلے ایمان ہو۔ 3 نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ ایک جانور زمین سے نکلے گا اور وہ بات کرے گا، اپنے زبان میں بات کرے گا، لوگ اس کو سنیں گے۔ سید عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا، اس میں جو نشانی بھی پہلے نمودار ہو تو دوسری فوراً اس کے بعد نمودار ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت کسی کا ایمان لانا پہلے ہے، جو وقت اپنا ایمان، اور جو کوئی ما او کا سبت فی ایمان یا خیرہ، اس سے پہلے جو کمائی کر لے اپنے ایمان کے ساتھ، بھلائی کوئی اچھی کوئی کمائی کر لے وہ اس کو فائدہ مند ہے، اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ اس سے پہلے ماں کاؤ کا سبت ایمان، یعنی اب اچھے اعمال کر لے، اپنے آخرت کو سنوار لے۔ تو نے پڑھا کہ آگے تم نے کیا بھیجا اپنے زندگی کے لیے، کیا پھر وہ اس کے بعد میں یا ویلاتی پھر افسوس کرنے کو کوئی فائدہ نہیں کہ ہائے کاش میں ایسا کر لیتا۔ ابھی یہ وقت ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دی ہے، یہ وقت ہے کہ اپنی زندگی کے لیے، اصل زندگی وہ ہے، اس کے لیے آگے بھیجیں، اس کے لیے اپنے اعمال، اچھے اعمال، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کی باتوں پہ عمل کرنا، اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا، جیسے کل ہم نے پڑھا توحید پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کر لیں تو پھر ہمارا یہ کہ ہم کہتے کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ آگے بھیجا ہے، ہم نے کچھ ذخیرہ کیا ہے، ہم نے کمائی کی ہے۔ یہاں کمائی سے کا سبت فی ایمانی خیرہ قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں۔ اس میں کافروں کے لیے شدید سرزنش کی بات ہے، اس میں اس شخص کے لیے بھی زبردست وعید ہے جو اپنے ایمان اور توبہ کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کرتا رہے جب ایمان یا توبہ پھر نفع بخش نہیں ہوگی، یعنی اس وقت جب تک کہ آخری وقت تک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کیونکہ اس وہ وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ تو یہ اس وقت کا انسان اپنی چیزوں کو ہم بھی کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو کر لیں گے، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی کیا ہوا، ابھی تو حالانکہ وقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا کتنا وقت ہے۔ جس کی موت آ گئی تو سمجھو کہ اس کے لیے تو بس اس کی مہلت ختم ہو گئی، اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ تو یہ اس کے لیے تو نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں اس سے پہلے تو ان سے یہ بڑی وعید ہے ان کے لیے اور سب کے لیے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فَلْيَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا تو کس چیز کا انتظار کر رہے سوائے قیامت کے دن کو اچانک آ جائے؟ فقد جاء اشراطها، یہ بس یقین اس کی نشانیاں آ چکی، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ، اور پھر اس کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی جب ان کے پاس آ جائے گی، جب آ گئی تو پھر کوئی نصیحت کام نہیں آئے گی۔ اس طرح سے اللہ تبارک سورہ مومن میں فرما رہے ہیں فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، اور پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم ان کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اور پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہیں ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں پہ گزر چکا۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے، یعنی اس وقت کوئی فائدہ نہیں کہ جب اس وقت کچھ بھی مانگے اللہ سے یا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بہت ہے تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر اس کے اصل میں یہ ہمیں سب مسلمانوں کے لیے سارے اس کے مخاطب سارے اللہ کے رسول کے ماننے والے یا دین حق کے سارے پیروکار ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے، تو کسی چیز میں بھی تو کسی چیز میں ان سے نہیں ہے، تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ ان کو بتا دے گا کہ تم وہ کیا کرتے رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کے طریقے پر چلنا لازم قرار دے دیا۔
اس سے تو شخص بھی کوئی جدا راستہ اختیار کر کے الگ گروہ بنائے گا، چاہے وہ کوئی ودیری ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے بری ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یعنی قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور نیا طریقہ اختیار کریں اور اپنا گروہ بنا لے، تو آپ ان سے بری ہیں، آپ ان سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اصل دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہے کہ ایک اللہ کو الہ اور رب مانا جائے، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے آخرت پر ایمان لایا جائے اور ان اصولوں پر کے مطابق زندگی بسر کی جائے جن کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے دی ہے۔ یہی دین ہے جو تمام انسانوں کو اول پہلے دن سے یوم پیدائش سے دیا گیا ہے، اور بعد میں جتنے مختلف مذاہب بھی بنے وہ سب کے سب ان کے اس طرح بنے کہ مختلف زمانے کے لوگوں نے اپنے ذہن سے غلط اوپر سے یا اپنے خواہشات نفس کے غلبہ سے یا عقیدت کے غلو سے اس دین کو بدل ڈالا، اس میں نئی نئی باتیں انہوں نے ملا لی، ان کے عقائد میں ان کے خود کے وہم قیاسات، فلسفہ اور کمی بیشی اور ترمیم تحریف انہوں نے کر دی، انہی کے احکامات ہیں، اس کے احکامات میں بدعات کے اضافہ کی، خود ساختہ قوانین بنا لیے، جزیات مشقافیہ بنا لی، پھر آپ نے فروع اختلافات جو انہوں نے مبالغہ کیا، کسی کو غیر اہم کر دیا اور اہم کو غیر اہم کر دیا، اور جو غیر اہم تھا اس کو اہم بنا دیا، اس کے لانے والے انبیاء اور اس کے علمبردار بزرگوں میں سے کسی کی عقیدت میں غلو کیا اور کسی کو بغض و مخالفت کا نشانہ بنایا۔ اس طرح بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے اور ہر مذہب اور فرقہ بالکل گروہوں میں پیدائش کرنے انسانی کو بالکل مختلف گروہوں میں تقسیم کرتی چلی گئی۔ اس لیے اب وہ شخص جو بھی اصل دین حق کا پیرو ہے تو اس کے لیے ناگزیر ہے ان ساری گروہ بندیوں سے الگ ہو جائے اور اس کے راستے ان سب سے اپنا راستہ جدا کر لے اور ایک اللہ نے جو دین اتارا ہے اسی پہ وہ عمل کرے، کیونکہ اصل میں شروع سے وہی ایک ہی دین ہے جس کی تمام بنیاد اللہ کی توحید، یوم آخرت، انبیاء پر ایمان، ان کے اطاعت اور اپنے اپنے زمانے کے مطابق احکامات میں کچھ فرق ہو سکتا ہے مگر اصل دین سب ایک اور وہ ہے اسلام، اور وہ بھی جو انبیاء آپ کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے قرآن یعنی سنت کے مطابق جو ہے وہی اصل میں دین ہے۔ آپ سیدنا ہو سکتا ہے جو پہلے نبی آئے ان کے بھی سارا دین سب اسلام ہی لے کر آئے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اللہ بھائی وہ ہوتے ہیں جو ایک باپ ہو مختلف ماؤں کی اولاد ہو، یعنی بھائیوں کی طرح ہے کہ ان کی مائیں شریعتیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے، دین ایک ہے مگر شریعت مختلف ہے، جس طرح مائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں مگر باپ ایک یعنی دین ایک ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرقہ بندی سے منع فرقے اور ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، جیسے آل عمران واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو کر ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات آ چکے، اولئک لہم عذاب عظیم، اور یہی لوگ جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ یونس میں ما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، فاختلفوا پھر وہ جدا جدا ہو گئے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی، لقضی بینہم فیما فی یختلفون، تو پھر فیصلہ چکا دیا جاتا اس کا جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، پھر فیصلہ کر دیا جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مومنین فرماتے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت اور ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں سو مجھ ہی سے ڈرو، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اور اپنے معاملات میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فارغون، اور ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، ہر گروہ اب ہمیں بھی ہمارا حال بھی ہے کہ ہر کوئی اپنے مسلک پہ خوش ہے، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کا فرمان کیا ہے، ہر کوئی اپنے مسلک پہ خوش ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر کوئی اپنے اپنے جو کچھ اس کے پاس اس پہ خوش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
वो ये कि बेशक यही मेरा रास्ता है सीधा, बस उस पर चलो। वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, और दूसरे रास्ते पर ना चलोगे तुम्हें उस रास्ते उसके रास्ते से जुदा कर देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, और ये है जिसका ताकीद हुक्म उसने तुम्हें दिया है ताकि तुम बच जाओ। तो सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यहूदी 71 या 72 फिरकों में तकसीम हुए, और नसारा भी 71 या 72 फिरकों में बटे, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। और आज हम देख सकते हैं कि हमारा यह हाल यही है। जैसे अबू अबू आमिर हुज़री बयान करते हैं कि सैयदना मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हम में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और कहा, खबरदार, तहकीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में खड़े हुए और फरमाया, खबरदार, तुम में से पहले अहले किताब 72 फिरकों में तकसीम हुए थे, और ये मिल्लत 73 फिरकों में तकसीम होगी। 72 आग में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा, और यही अल जमा, जमा यानी यही अल जमात है, यानी यही होगी जो अल्लाह और रसूल के अहकाम के मुताबिक चलेगी। तो ये सोच और इज्तिहाद के खिलाफ इल्म ना होने की वजह से हो सकता है कि तो सहाबा कराम और ताबीन में जो सोच का फर्क हो सकता था, उसको उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप किसी के शख्स की तकलीद की खातिर और अपने फिरके बना के अलग बैठ जाएं, और फिर असल दीन से हट जाएं, और से अल्लाह के रसूल की बात पे भी सोचने लग जाएं कि अल्लाह के रसूल की बात भी मानी जाए या कि हमारे किसी साहब ने कही उसकी बात मानी जाए। ये बहुत खतरनाक बात है। अल्लाह तबारक व तआला इससे हमें बचा रहे, एक अल्लाह और के रसूल की बातों पर ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी निजात का जरिया बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।